کلمات ناحیہ مقدسہ کی تشریح کرنا تو علماء اعلام کی منزلت ہے، ان کا مقام ہے۔ طلباء بھلا کہاں تشریح کر سکیں گے؟ وہ ترجمہ ہی کر لیں تو بڑی بات، الفاظ ادا کر لیں تو مقام حاصل ہو جائے۔ اور چونکہ اس زیارت ناحیہ میں حضرت حجت نے انبیاء کے نام لیے اور ایک ایک کر کے ہر ایک کو الگ سلام کیا، مگر کل 23 انبیاء کے نام لیے، جبکہ قرآن مجید فرقان حمید میں انبیاء کے ناموں کا سلسلہ 23 کے بجائے 25 شمار کیا گیا ہے۔ ان 25 انبیاء میں وہ انبیاء کون سے ہیں کہ جن کے نام حضرت حجت نے زیارت ناحیہ میں نہیں لیے؟ یہ پھر بات یاد دلا دوں کہ انبیاء نبی کی جمع ہے، اور نبی 2 اعتبارات سے سمجھا جاتا ہے، لفظ نبی نہ کہ مقام نبی۔ لفظ نبی اور ہے، مقام نبی اور ہے۔ لفظ نبی یا نکلا ہے لفظ نبوت سے، اور نبوت کا مطلب واو یا میں تبدیل ہوا تو نبی یون کا مطلب یہ بنا کہ جو اپنے زمانے میں سب سے بلند ہو اسے نبی کہتے ہیں۔ یا یہ نبع سے بنا نبی ان، آخر میں حمزہ، اور نبع آپ جانتے ہیں، نبع کہتے ہیں خبر کو، اس اعتبار سے جو خبر پہنچائے آسمانوں کی اسے نبی کہتے ہیں۔ تو یا اپنے زمانے میں سب سے بلند وہ نبی، یا جو وہاں سے خبر پہنچائے وہ نبی۔ اور جب خبر پہنچائے اور ذمہ داری ادا کی جائے کہ لوگوں میں اعلان کرے تو نبی سے رسول ہو جاتا ہے۔ رسول 313، سوچیے کہ زیارت ناحیہ میں سارے رسولوں کے نام لیے جاتے تو 313 نام ہوتے، اور اگر سارے انبیاء کے نام تو 1,24,000 انبیاء تھے۔ مگر حضرت حجت نے اس زیارت ناحیہ میں جن انبیاء کے نام نہیں لیے جو قرآن مجید کے اندر ہے، اور ایک نام ایسا ہے کہ جو زیارت ناحیہ میں قرآن میں نہیں ہے، ایک نام ایسا 23 میں سے، وہ نام کون سا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وہ نام ہے حضرت شیس علیہ السلام کا، جو قرآن میں نہیں ہے۔ بلکہ راوی کا سوال تو آپ سب کو زبانی یاد ہوگا، جب پوچھا راوی نے کہ ہم مولا کس کی اولاد سے ہیں، حابیل کی اولاد سے ہیں کہ قابیل کی اولاد سے؟ یاد رکھیے قابیل کی اولاد بھی چلی ہے، حابیل کی اولاد کے بارے میں تاریخ خاموش ہے، لیکن قابیل کی اولاد چلی بہرحال ہے۔ تو راوی کا سوال کہ ہم کس کی اولاد سے ہیں، حابیل کی اولاد سے یا قابیل کی اولاد سے؟ امام نے ارشاد فرمایا نہ حابیل کی اولاد سے نہ قابیل کی اولاد سے، ہم سب کے سب آدم کے تیسرے بیٹے کی اولاد سے، اس کا نام شیس، یعنی اپنے جد امجد کو یاد رکھیے، قرآن میں نہ ہو تب بھی فرقان میں تو ہو، اور اذہان میں رہے تو معصوم کے فرمان میں رہے، کہ تاکہ زیارت ناحیہ میں جب سلام پڑھیں تو یہ یاد رہے کہ حضرت حجت نے شیس پر بھی سلام کیا ہے۔ اور وہ انبیاء کے جو قرآن مجید میں ہیں 25 انبیاء کے نام اور زیارت ناحیہ میں نہیں ہیں، ان میں سے ایک جناب لوط علیہ السلام، جناب لوط کا نام زیارت ناحیہ میں نہیں ہے۔ اب بڑا مشکل سوال ہے مجھ جیسے طالب علم کے لیے کہ کیوں نہیں ہے؟
یہ بڑا مشکل سوال ہے، اس لیے کہ وجہ انتخاب امام زمان بیان کرنا غلاموں کی حیثیت کہاں ہے؟ لیکن یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ زمانے کے حالات و واقعات کے تحت میں آپ نے ان انبیاء کا خاص انتخاب کیا نام لینے کے لیے کہ جن انبیاء سے کوئی نہ کوئی تاریخی مسئلے ایسے مربوط رہے کہ جنہیں کربلا سے جوڑا جا سکے. تو حضرت لوط کا نام شامل نہیں. اللہ اکبر. حضرت لوط کے علاوہ حضرت ذوالکفل کا نام بھی زیارت ناہیہ میں نہیں ہے. دو. اور حضرت ذوالکفل کے علاوہ حضرت الیسع، الف لام یہ سین عین، یہ نام بھی قرآن میں تو ہے مگر زیارت ناہیہ میں نہیں ہے. مجھے اس بات کا اندازہ کل ہوا کہ مجلس ختم کرنے کے بعد جب کسی بچے نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ نے کل کی مجلس کی بات کر رہا ہوں، جناب شعیب کے حالات نہیں پڑھے. میں یہ سمجھ رہا تھا شاید میں جو بیان کر رہا ہوں آپ ویسے ہی سن رہے ہوں گے. کیا خبر تھی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو حضرت شعیب پر سلام تو کل آ گیا، مگر اس شہزادے نے سوال مجھ سے کیا تو شعیب یہ کون ہیں؟ شعیب کے والد کا نام بیان کیا گیا نویب، نون واو یہ اور بے، نویب. اور بعض تاریخوں کے اعتبار سے آپ کے والد کا نام تھا مدین. اب مدین یا آپ کے دادا ہیں یا آپ کے والد ہیں شعیب کے. اور عجیب بات ہے، شعیب ہیں کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی سے. ایک سے اسماعیل، ایک سے اسحاق، اور تیسری بیوی سے حضرت مدین. مدین کے بیٹے نویب اور نویب کے بیٹے جناب شعیب. شعیب کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ جیسے کہ صاحبان علم و ادب بیٹھے ہوئے، شعیب قریش فعیل کے وزن پر ہے، اور شعیب کا اصل جو روٹ بنے گا وہ شین عین بے شعب بنے گا. اور شعب کہتے ہیں قبیلے کو، تو جو قبیلے والا ہو اسے شعیب کہتے ہیں. اللہ اکبر. اگر کوئی چاہتا ہو کہ بغیر قبیلے کے عزت ملے تو چاہیے کہ اخلاق اچھا اختیار کر لے. تو قبیلہ نہ بھی ہو تب بھی صاحب قبیلہ ہو جائے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. 242 برس آپ کی کل مدت حیات رہی جناب شعیب. جناب شعیب کے زمانے کے حالات تھوڑے سے بیان کر دوں تاکہ جو انبیاء کے حالات آپ سماعت فرما رہے ہیں زیارت ناہیہ کی برکتوں سے تو بات آپ تک پہنچ جائے. شعیب علیہ السلام ایسے علاقے میں مبعوث کیے گئے جہاں علاقے کے لوگ بت پرستی بھی کرتے تھے، اور بت پرستی کے ساتھ ساتھ دوسری ایک گڑبڑ اور کرتے تھے. وہ گڑبڑ یہ کرتے تھے کہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. اور اسی مناسبت سے جناب شعیب نے انہیں بار بار متنبہ کیا، توحید کا پیغام دیا، ترازو کا معیار دیا. پتا چلا خالی کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے، ترازو بھی صحیح ہونا چاہیے. اللہ اکبر. تو ترازو اگر غلط ہو، یعنی اسکیل آپ صحیح استعمال نہ کریں چیزوں کے تولنے کا، اتنی ڈنڈی مارتے تھے کہ بس مال کمائے جائیے اور
صاحبان ثروت میں شامل ہوتے جائیے۔ جب جناب شعیب نے روکا اور ٹوکا تو کہنے لگے اچھا تم ہمیں روک کر خود یہ کام کرنا چاہتے ہو۔ کیسی جسارت تھی ان جوہلا کی کہ حضرت شعیب نے الزام لگا دیا کہ تم ہمیں اس لیے روک رہے ہو۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ انسان کسی کام کو کرنا چاہے اور کوئی پہلے سے کر رہا ہو تو اسے مس گائیڈ کر کے اس کے مقام پہ خود آنا چاہتا ہے۔ جناب شعیب کی قوم کے جوہلا نے آپ پر الزام لگا، پھر کہنے لگے شعیب تم کیا سمجھتے ہو ہم تمہاری باتوں میں آ جائیں گے؟ ہم تمہارا احترام کرتے ہیں، بس تمہاری عزت کرتے ہیں، تمہاری بات نہیں ماننے والے، اور اگر تمہارے خدا میں کوئی طاقت ہے تو لائے عذاب۔ اگر ہم تمہارا احترام نہ کرتے تو میں جان سے مار دیتے۔ جناب شعیب کے حالات میں اب اتفاق ہے کہ کچھ مسئلہ بن رہا ہے تو آپ تک پہنچا دوں۔ شعیب علیہ السلام جناب موسیٰ علیہ السلام کی سسر ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام پورا واقعہ آپ کے علم میں، جب پانی بھرنے کے لیے جناب شعیب کی 2 بیٹیاں پہنچی تھیں تو لوگوں کا ہجوم تھا، غلاموں کا، اور پانی بھرنے کا انتظار انہیں کرنا پڑا۔ جناب موسیٰ وہاں پہنچے ہوئے تھے جب نکلے تھے باہر مصر سے، اور آپ نے پانی بھرنے میں امداد کی ان دونوں خواتین کی، تو ان دونوں خواتین نے موسیٰ سے التماس کی کہ آپ ہمارے ساتھ چلیے، ساتھ لے کر آئیں۔ عجیب جملہ ہے، موسیٰ علیہ السلام نے پہلے چل رہے تھے پیچھے خواتین کے، پھر جب ہوا چلنے لگی، بہت غور کیجیے گا، ہوا چلنے لگی تو آپ نے محسوس کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہوا چلنے سے ان کا حجاب اڑے اور کہیں کوئی نگاہ موسیٰ علیہ السلام کی نہ پڑ جائے کسی ایسے مقام پر جہاں نگاہ ڈالنا جائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے ارشاد فرمایا ان دونوں بہنوں سے کہ آپ چلیں میرے پیچھے، میں چلتا ہوں آپ سے آگے، جہاں مجھے مڑنا ہو بتا دیجیے گا، میں وہاں مڑ جاؤں گا۔ ہم نے کبھی نہ سنا آج تک کہ مرشد چلا ہو پیچھے اور مرشد چلا ہو آگے، راستہ بتانے والا چلے پیچھے۔ تو یہ آپ کی وہ پارسائی تھی، اللہ اکبر، کہ آپ نے پیچھے چلنا گوارا نہ کیا، آگے چلے۔ تو اب یاد رکھیے لیڈیز فرسٹ کا مسئلہ وہاں پر ختم ہو گیا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اب آگے چل رہے، یہ دونوں بہنیں سگی بہنیں شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں پیچھے آ رہی۔ جب گھر پہنچے جناب شعیب علیہ السلام، سفید ریش ہے آپ کی، بزرگ ہو چکے ہیں، اور جب اس جوان کو دیکھا بیٹیوں کے ساتھ تو بیٹیوں نے اس جوان کا تعارف کرایا کہ بڑا یہ قوی شخص ہے بابا، اور بہت نیک انسان ہے۔ ایک ملاقات میں فیصلہ ہو گیا، قوی ہے اور نیک انسان ہے۔ بابا اگر آپ چاہیں تو انہیں گھر کے کاموں کے لیے ملازم رکھ لیں۔ بہت غور کیجیے گا، ہم کبھی کبھار فیصلے کر لیتے ہیں کہ نامحرم گھر میں کام کرے اور پھر مسائل پیدا ہو۔ حضرت شعیب نے اس مسئلے کو سولو کیا کہ گھر میں کام بھی کرے اور محرم بھی ہو جائے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا میری 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی سے تم نکاح کر لو، اور پھر
موسیٰ علیہ السلام غریب تھے، پیسے ویسے تھے نہیں، وہاں سے آئے تھے ہجرت کر کے. جناب شعیب علیہ السلام نے مہر معاف نہیں کیا. فرمایا پھر تمہیں 8 سال میرے گھر کی خدمت کرنا پڑے. 8 سال تک میرے گھر میں خدمت کرو گے، ملازمت کرو گے، مہر کا عنوان ادا ہو جائے گا، اور میں تم پہ کوئی زیادتی نہیں کروں گا. شعیب استاد بنے، موسیٰ شاگرد بنے، شعیب سسر بنے، موسیٰ داماد بنے، گھر دامادی ہو گئی. 8 سال تک جناب موسیٰ علیہ السلام جناب شعیب کے گھر میں رہے. اب یہ صفورہ، اس کے تلفظ میں اختلاف بہت زیادہ ہے کہ صفوریہ ہے، صفورہ حمزہ کے ساتھ ہے کہ خالی الف کے ساتھ ہے، لیکن صفورہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی شریک حیات بن گئیں. ان کے بارے میں روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کہ جناب یوشع بن نون جب موسیٰ علیہ السلام کے وصی بنے تو یوشع بن نون کے مقابلے پر 1,00,000 افراد کا لشکر لے کر، اور قوم موسیٰ کے 3 تھے منافق جو اس خاتون کو گھر سے نکال لائے تھے. بہت غور کیجیے گا، قوم موسیٰ کے 3 منافق تھے کہ جنہوں نے جناب صفورہ کو ورغلا کر حضرت یوشع بن نون کے خلاف میدان میں لا کھڑا کیا. اس پہ برادران اہل سنت کے علماء لکھتے نہیں، ایسا نہیں. وہ صفورہ یوشع بن نون کے مقابلے پر آئیں. وہ صفورہ جناب موسیٰ کی اہلیہ نہیں تھیں. بہرحال تاریخ اپنے مقام پر ہے، اب تھیں کہ نہیں تھیں. تاریخ بتاتی ہے جب کوئی نبی کا بیٹا غلط ہو جائے تو غلط کو غلط کہا جاتا ہے. تو اگر شعیب کی بیٹی تھیں، غلطی ہو گئی تو غلط کو غلط کہا جائے گا. جب بیٹی اور بیٹا نہ بچ سکے تو بیویاں کہاں بچیں گی؟ اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ. جناب شعیب کے حالات و واقعات میں بس آخری بات، مولا حسین سے ربط کیا ہے؟ ربط یہ ہے کہ مولا حسین پر جیسے خدا کی مدد کا نزول ہوا، ویسے جناب شعیب پر خدا نے ان کی امت کے مقابلے پر اپنی مدد کا نزول کیا. سب کے سب آپ کے مخالف، جہلا، کافر، اور خدا نے ایک ایسی آواز آسمان سے اتاری، آواز، چیخ، اس سے سن کر وہ اوندھے منہ اپنے گھروں میں گر پڑے. پھر 7 دن تک آگ کی بارش ہوتی رہی. اللہ اکبر. جناب شعیب کی قوم کے نافرمان، حالانکہ قوم لوط کا واقعہ پہلے گزر چکا تھا، پھر بھی اس قوم نے سبق حاصل نہیں کیا. جناب شعیب سورہ مبارکہ ہود آیت نمبر 88 میں آپ نے اپنے الفاظ جو بیان کی، بالکل وہی الفاظ جو سرکار سید الشہداء کے تھے. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. آپ فرماتے ہیں کہ میں جو تمہیں روکتا ہوں تو نہ میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، نہ دکان کھولنا چاہتا ہوں تمہارے مقابلے پر، میں تمہاری اصلاح کرنا چاہتا ہوں جتنی میری استطاعت ہے. وما توفیقی الا باللہ، اور میرے پاس کوئی توفیق نہیں سوائے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے. علیہ توکلت، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، وہ الیہ انیب، اور مجھے لوٹ کر اسی کی بارگاہ میں جانا ہے. آپ کے الفاظ اور سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے الفاظ کیا تھے؟
بل انما خرجت طالب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ. کیوں نکلنے والوں سے نا آپ کہ میں نکل رہا ہوں تاکہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کر سکوں. تو خدا نے مدد حسین پر کیسے نازل کی؟ اللہ اکبر. اس مدد کا اظہار جناب ثانی زہرا کے الفاظ میں، واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا. قسم اللہ کی کہ یزید نہ تو ہمارے ذکر کو مٹا سکتا ہے اور نہ ہماری وحی کو ختم کر سکتا ہے. اللہ اکبر. اور یہ تمام باتیں آپ کے اذہان میں محفوظ ہیں کہ 40 سال کی مضبوط ترین گورنمنٹ، اتنی مضبوط گورنمنٹ، اس سے گرانا ناممکن تھا. شام کی حکومت جناب زینب کے ہاتھوں. وہ سر حسین کو لے تو آئے مگر سر حسین نے پھر ایسا کام کیا ہے کہ سر کاٹنے والے شرمندہ تھے. اس کا سر کاٹا گیا، اس کے لیے کوئی شرمندگی نہیں تھی. خدا کی مدد کا نزول. جناب شعیب کے بعد اب آئیے جناب داؤد کی طرف. السلام علی داؤد، ڈبل واو ہے، داؤد الذی تاب اللہ علیہ من خطیت. میں نے کل یہ کہہ کے چھوڑا اس موضوع کو کہ جناب داؤد کے واقعات میرا مشکل ہے. جناب داؤد اللہ کے عظیم پیغمبر، 16 سال کے تین ایج رکھنے والے جوان تھے. جب طالوت کا لشکر تیار ہوا جالوت کے مقابلے کے لیے، تو داؤد کسی جگہ صحرا میں تھے اور ان کے ہاتھ میں غلیل تھی. شاید شکار کا شوق تھا. جب کسی غیبی آواز نے داؤد کو آواز دی کہ چلو تمہیں لشکر اسلام کی مدد کرنا ہے، چلے جناب داؤد. اور نیچے سے ایک کنکر نے آواز دی، چھوٹے پتھر نے، داؤد مجھے لے چلو، میں تمہارے بڑا کام آؤں گا. آپ نے اسے اٹھا لیا. بعض روایات میں 3 کنکر آپ نے اٹھائے. کچھ دیر آگے چلے، کچھ دور اور آگے چلے، پھر ایک اور کنکر ملا، اس نے آواز دی مجھے اٹھا لیجئے. یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی نا؟ جب آخری حجت کا ظہور ہوگا تو پتھر کے پیچھے کافر چھپے گا، پتھر پکارے گا حجت خدا یہاں چھپا ہوا ہے. یعنی وہ زمانے کا امام ڈھونڈے گا نہیں چھپنے والوں کو، بلکہ پتھر خود پکاریں گے. کہاں چھپو گے؟ نہ کوئی پہاڑ بچائے گا نہ غار. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. حضرت داؤد علیہ السلام جب چل رہے تھے تو آپ کو کنکروں نے آواز دی اور آپ نے انہیں اٹھا لیا. اب لکڑی کی بنی ہوئی غلیل ہے، اس سے آپ کو جنگ کرنا ہے. نہ خنجر ہے، نہ تلوار ہے، نہ تیر ہے. آپ پہنچ گئے اور طالوت نے آپ کو آگے بڑھا دیا. باقی سب بڑے 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 پیچھے تھے، تلواروں والے پیچھے تھے، نیزوں والے. یہ 16 سال کا لڑکا آگے بڑھا. کبھی کبھی ٹین ایج والے اپنی اہمیت سمجھیں، کیا مقام ہے ان کا، کہ مولائے کائنات کی شان بھی شروع ہوتی ہے کہاں سے؟ تو ٹین ایج سے شروع ہوتی ہے. اور مقام علی اکبر کہاں مکمل ہوا؟ کہ ٹین ایج پہ آ کے مکمل ہوا. تو جوانوں کا آئیڈیل نہ ادھر ہو نہ ادھر ہو، بس وہیں ہو جہاں علی اکبر ہو. آپ نے غلیل کے ساتھ اپنے پتھر کو جو ساتھ لائے تھے اسے رکھا
ربڑ کو کھینچا اور یہ ایک پتھر جالوت کے سینے میں لگا اور ایسا لگا کہ سینہ کھول دیا. یہاں سے داخل ہوا، پیچھے سے نکل گیا، اور جالوت کا گرنا تھا. کرائے کے فوجی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ اگر ان کو کرایہ دینے والا نہ رہے تو اپنی جان بچا کے نکل جاتے ہیں. لشکر تتر بتر ہوا اور جالوت کا نام و نشان ختم ہوا. طالوت کامیاب ہوئے. جناب داؤد کو نبوت کا بہترین صحرا عطا ہوا. اللہ اکبر. جناب داؤد کا اسم گرامی داؤد یہ ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ ہے الحبیب والمحبوب. داؤد کہتے ہیں کسی ایسے شخص کو جو محبت کرتا ہو اور محبت کے قابل ہو. بڑے حسین تھے، بڑے جمیل تھے، اور آپ کو حکومت، علم اور طاقت اور عبادت چاروں میں کمال تھا. عبادت ایسی کرتے تھے کہ 365 دنوں میں سے ایک دن روزہ، ایک دن افطار. ایک دن روزہ، ایک دن افطار، پورا سال ہی کرتے تھے عبادت. اور کیا آپ کی عبادت کی شان تھی کہ خدا نے آپ پر کتاب زبور کو نازل کیا. جناب داؤد، اور کتاب زبور جب نازل ہوئی تو آپ اس کی تلاوت کرتے تھے. قسم بخدا کبھی تفصیل کے ساتھ جناب داؤد کے حالات پڑھیے بیٹھ کے تو اندازہ ہوگا. جناب داؤد کے ساتھ خدا نے مسخر کیا تھا پہاڑ کو، کہ پہاڑ جناب داؤد کے ساتھ تلاوت کتاب زبور کرتے تھے. ایسا لگتا تھا جیسے داؤد اکیلے نہیں پڑھ رہے، پہاڑ بھی آپ کے ساتھ تلاوت کتاب خدا کر رہے. اللہ اکبر. اور بہت مشہور ہے لہن داؤدی. آپ کا لہن اتنا حسین تھا، اتنا با کمال تھا. اللہ اکبر. ہو سکتا ہے آپ کو لہن کا اندازہ ہو کہ اگر لہن اچھا نہ ہو تو قرآن سننے میں مزہ نہیں آتا. حلب کا واقعہ علماء بیان کرتے ہیں. حلب میں ایک صاحب ایسے قرآن پڑھتے تھے، اور وہاں پر رہنے والا ایک عیسائی، بات کہتے یہودی تھا، ان کے پاس آیا، کہا آپ کا بہت شکریہ، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے میرا کام آسان کر دیا. بڑے زور زور سے قرآن پڑھتے تھے. وہ پوچھا کیا ہوا؟ کہ میری بیٹی اسلام سے قریب ہو رہی تھی اور قرآن پڑھنا چاہتی تھی. آپ کی بھونڈی آواز نے اسے قرآن سے بھی ڈرا دیا اور اسلام سے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. کیا مطلب ہے؟ لہن. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اچھے لہن کے ساتھ پڑھو. لوگ بڑا شرماتے ہیں قرآن پڑھتے ہوئے، زور سے نہیں پڑھتے. زور سے پڑھیں گے تو کوئی سننے والا میری یا آپ کی اصلاح کر سکے گا، اور اگر اندر ہی اندر پڑھیں گے تو جیسا پڑھتے چلے آئے ایسا پڑھتے چلے جائیں گے. پھر ایصال ثواب ہوگا، حصول ثواب نہیں. تو یاد رکھیے جناب داؤد علیہ السلام بہترین قاری تھے کتاب زبور کے. اور کتاب زبور کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ پرندے بھی شامل تلاوت ہو جاتے تھے. بالکل یہی انداز جناب داؤد کو خدا نے دیا تھا، اور حسین علیہ السلام کے بیٹے سید سجاد کو مولا حسین سے ملا تھا. جب سید سجاد آقا اور مولا تلاوت کتاب خدا کرتے تھے تو راہ چلتے ہوئے لوگ پانی بھرنے والے سقا دروازہ امام سجاد پر آ کر رک جاتے تھے.
اتنی حسین تلاوت تھی، اللہ اکبر. میں سوچتا ہوں داؤد آپ نے قرآن، آپ نے کتاب خدا پڑھی اور مولا حسین نے 9 کے سینہ پہ قرآن پڑھا. جناب داؤد کے حالات، جناب داؤد کے حالات پورے بیان کرنے کا وقت نہیں، اشارے مکمل کرو. جناب داؤد کچھ اس طریقے سے خدا نے آپ کو مقام عطا کیا کہ آپ فیصلے بڑے اچھے کرتے تھے. کل بات یہاں پر آئی تھی، فیصلے بڑے اچھے کرتے تھے، لیکن آپ کا ایک سسٹم تھا فیصلہ کرنے کا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سسٹم سے ہٹ کر 2 افراد اچانک سے آ دھمکے. کیا مطلب؟ جبکہ پروٹوکول کے بغیر اچانک کمرے میں آ جائے تو چاہے کوئی بیٹھا ہوا ہو گھبرا جائے گا نا، کیسے آ گئے. اور یہ دونوں ایسے آئے اپنا مسئلہ لے کر فیصلہ کروانے کے لیے کہ نبی اللہ ڈر گئے. جناب داؤد تو ان دونوں نے کہا کہ آپ ڈریے مت، ہم نقصان پہنچانے نہیں آئے، اپنا فیصلہ کروانے آئے ہیں. اب تھوڑا سا یہ سمجھیے کیفیت ایسی ہو گئی، نروس ہو گئے جناب داؤد. کیا مسئلہ ہے پوچھیے. ایک نے کہا کہ یہ میرا ساتھی ہے، اس کے پاس 99 بھیڑیں ہیں، 99 شیپس، میرے پاس ایک ہے اور یہ چاہتا ہے مجھ سے ایک بھی لے لے. آپ فیصلہ کیجئے. جناب داؤد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو بڑا ظلم کر رہا ہے. یہ 99 پہلے سے ہیں اور تمہارے پاس صرف ایک ہے اور یہ ایک بھی تم سے لینا چاہتا ہے. دونوں نے سلام کیا اور چلے گئے. جیسے یہ گئے جناب داؤد کو اپنے ترک اولا کا احساس ہو گیا. آپ نے اولویت کو ترک کر دیا. فیصلہ صحیح تھا مگر طریقہ صحیح نہیں تھا. کیوں؟ جملہ پڑھوں؟ قاضی 4 قسم کے ہیں، میں یہیں پڑھ رہا ہوں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. قاضی 4 قسم کے ہیں. امام فرماتے ہیں 4 میں سے 3 قاضی جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا. اب آپ کا مسئلہ اور ہے، آپ کہیں اور سمجھے بیٹھے. امام نے ارشاد فرمائے 4 قاضی کون ہیں؟ فرمائے فیصلہ علم کے مطابق، یعنی علم کے ساتھ اور علم کے بغیر. تو ایک قاضی وہ ہوگا جو علم کے ساتھ فیصلہ کرے، ایک کو جو علم کے بغیر کرے. اب جو علم کے ساتھ کرے تو یہ 2 ہو سکتے ہیں کہ علم کے ساتھ فیصلہ صحیح ہو اور علم کے ساتھ فیصلہ غلط ہو. علم کے بغیر فیصلہ صحیح ہو، علم کے بغیر فیصلہ غلط ہو. امام فرماتے ہیں جناب داؤد کی بات نہیں ہو رہی، عام قاضیوں کی بات ہو رہی ہے. امام فرماتے وہ جو فیصلہ علم کے ساتھ اور صحیح ہو بس وہ جنتی ہے، باقی سب اپنے ٹھکانے پر ہیں. جناب داؤد کا مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ یہ ہوا کہ آپ نے مدعی کو سنا، مدعا علیہ کو نہیں سنا. یک طرفہ سنیں گے تو ہر ایک اپنے آپ کو مظلوم کہے گا. یاد رکھیے ابھی تو آپ میرے ساتھ ہاں میں ہاں کر رہے ہیں. ذرا خاندان میں، ذرا قومیات میں، سوشل میڈیا کے معاملات میں ایک بات سن کے فیصلہ مت کیجیے گا ورنہ آپ کا بھی ترک اولا ہو جائے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. میں نے بڑی احتیاط سے کام لیا آپ کے لیے بھی، ترک اولا کا آپ کے لیے. ایسا نہ ہو کہ ایک سائٹ کی بات سنی آپ نے اور فیصلہ کر دی. جناب داؤد حالانکہ فیصلہ غلط نہیں تھا، فیصلہ صحیح تھا،
اور چونکہ مدعا علیہ موجود تھا، اگر مدعا علیہ کو اشکال ہوتا آپ کے فیصلے پر تو آپ کو انٹرپٹ کر دیتا بیچ کے اندر کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ غلط کہتا ہے. اس کی خاموشی کو آپ نے دلیل سمجھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنے اندر نفس میں محسوس کیا کہ اگر اس سے بھی پوچھ لیتے تو اور منزل کمال پر آتے. یہ اولویت تھی. یہ یہاں تک میں آپ کو لایا کیوں؟ لایا اس لیے کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر السلام علی داود الذی تاب اللہ علیہ من خطیئتے، امام نے یاد کیا ہے اس جملے میں کہ اللہ نے آپ کی توبہ قبول کی آپ کی خطا کے بعد. سلام ہو ایسے داؤد پر. یہاں ترک اولا آپ کے سامنے آ گیا. حالانکہ جناب داؤد کے معاملات میں اور بہت ساری باتیں موجود ہیں. جناب داؤد کو خدا نے بڑا مقام عطا کیا، اور ایسا مقام عطا کیا کہ آپ پہلے تو بیت المال سے اپنا مشاہرہ لیتے تھے. مشاہرہ مطلب پاکٹ منی کہہ لیجئے یا گھر کے راشن کے پیسے کہہ لیجئے، لیتے تھے. تو پروردگار نے آپ پر وہی نازل کی. اچھی بات تو نہیں ہے کہ آپ بیت المال سے اپنا گھر پال رہے ہیں. کیا کیا جائے؟ آپ بڑے پریشان ہوئے تو خدا نے آپ کو ایک ہنر عطا کیا. ایسا ہنر دیا کہ آپ کے ہاتھوں میں لوہے کو نرم کر دیا. اب روز ایک زرہ بناتے تھے، پیسے ملتے تھے، اپنے گھر کا خرچہ چلاتے تھے. اللہ اکبر، کیا شان بلند ہے انبیاء کی. جناب داؤد، اور جناب داؤد کے ہاتھوں پہ لوہا ایسا نرم ہوتا تھا. میں سوچتا ہوں جو لوہے کو نرم کرے وہ داؤد ہے، جو ضمیروں کو سمیٹ لے وہ حسین ہے. اللہ اکبر، جو دلوں پر حکومت کرے. کیا است حسین بادشاہ است حسین. اللہ اکبر. جناب داؤد کے بعد جناب سلیمان. السلام علی سلیمان الذی ذلت لہ الجن بعزتہ. جناب سلیمان کی بات آئی. سلیمان ہے لفظ سلمان سے. لفظ سلمان سے یہ سلیمان بنا کیسے؟ جیسے قرش قریش بنا، سلمان سے سلیمان بنا. کبھی کبھی پڑھنے میں اختلاف ہو جاتا ہے یا بھول جاتے ہیں، سلمان کہہ دیتے ہیں. سلمان اور ہے، سلیمان اور ہے، لیکن دونوں کے معنی ایک ہیں. دونوں کے معنی کیا ہیں؟ جس میں کوئی نقص نہ پایا جائے اسے سلیمان کہتے ہیں. سلامتی والا، سالم ہو گیا ہو، کوئی اندر کمی اور عیب نہ موجود ہو، اس کو سلیمان کہتے ہیں. جناب داؤد کو اللہ نے بیٹا عطا کیا، جناب سلیمان نام رکھا. اور صرف بیٹا نہیں ملا بلکہ نبی کو نبی ملا، جیسے حسین کو علی ملے. اللہ اکبر. ایسے ملے کہ عبادت گزاروں کی زینت بنے، ایسے ملے کہ سجدہ کرنے والوں کے سردار بنے. اللہ اکبر. ایسے خدا جناب داؤد کو جناب سلیمان عطا کیا. جناب سلیمان اللہ کے عظیم پیغمبر، اور آپ کی حکومت تو ایسی تھی کہ خدا نے آپ کو اتنا بڑا مقام عطا کیا کہ چرند و پرند ہوں، کہ شیاطین اور جن ہوں، کہ انسان ہوں، سب پر آپ کی حکومت تھی. جناب سلیمان، جناب سلیمان بھی بڑے اچھے فیصلے کیا کرتے تھے. ایک دن اپنے والد صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک فیصلہ والد نے اور بیٹے نے مل کے کیا.
کیا فیصلہ تھا جناب سلیمان؟ اچھا بات یہ ہے کہ کہتے ہیں نا پڑھے لکھے گھر کے بچے بھی پڑھے لکھے ہوتے ہیں. میں نے محاورے کو ذرا سا تبدیل کیا ہے، ورنہ یوں کہہ سکتا تھا مچھلی کے جائے کو تیرنا کون سکھائے. جناب داؤد کا بیٹا جناب سلیمان. اب یہ کیس ایسا آیا کہ جناب داؤد بھی بیٹھے ہوئے اور سلیمان بھی بیٹھے ہوئے. کیس کیا؟ کیس یہ کہ ایک شخص نے بھیڑیں پالی ہوئی ہیں اور ایک شخص کا ہے انگوروں کا باغ. رات کے وقت بھیڑیں نکل کر اس کے باڑے سے گھس گئیں انگوروں کے باغ کے اندر، اور کیا انگور کھائے بھیڑوں نے، سبحان اللہ. انسانوں کو ملے نہ ملے، بھیڑوں نے کھا لیے. کیس بن گیا. اور جب کیس بن گیا، عجیب بات ہے، بہت غور کیجیے گا، اگر دن کا وقت ہوتا تو کیس نہیں بنتا، کیونکہ رات کا وقت تھا، کیس بن گیا. کیا مطلب ہے؟ شریعت کی نگاہ میں اگر یہ بھیڑیں دن میں کہیں داخل ہو جائیں تو ذمہ داری باغ کی ہے نگران کرنی، کہ باغ کا مالک اس کو روکے، اپنے باغ کو باڑ لگے بند کرے. اور رات میں ذمہ داری ہے بھیڑوں کے مالک کی کہ ان کو نکلنے نہ دے. تو دن اگر ہوتا تو کیس نہیں بنتا، رات ہے تو کیس بن گیا. اب یہ کیس بن گیا، پاکستان میں نہیں بنا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ رات کا مسئلہ تھا. اب یہ انگوروں کے باغ کا مالک جناب داؤد کے پاس آیا اور پکڑ کے لایا اس کو بھی، جو بھیڑوں کے باڑے کا مالک تھا، کہ اس کی بھیڑوں نے شیف میرے سارے انگور خراب کر دیے. انگوروں کا باغ بڑا قیمتی ہوتا ہے. آپ نے فیصلہ کیا، جناب داؤد نے کیا فیصلہ کیا کہ بھیڑیں، ساری بھیڑیں انگوروں کے باغ کے مالک کے حوالے کر دی جائیں تاکہ اس کے نقصان کو پورا کیا جا سکے. جب آپ نے فیصلہ کیا تو جناب سلیمان نے اپنے بابا کی خدمت میں ایک سوال رکھا. بابا کیا بہتر نہیں ہے کہ ایسا کیا جائے کہ 1 سال کے لیے بھیڑوں کا اون، اس کا دودھ، اس کے ہونے والے بچے، اس سے یہ فائدہ حاصل کرے، تب تک بھیڑوں کا جو مالک ہے وہ باغ کی اصلاح کرے، کیونکہ باغ کے درخت جڑ سے ختم نہیں ہوئے ہیں. آپ نے اپنے بیٹے کا منہ چوم لیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. سلام ہو اس سلیمان پر جس کو خدا نے عطا کیا پرندوں کی بولی سمجھنے کا ہنر. اور جب بات پرندوں کی آئی، اور آپ تو خوب جانتے ہیں کہ پرندوں کے ساتھ ساتھ آپ تمام کی بولی جانتے تھے، یعنی قوم جنات کی بولی بھی جانتے تھے، قوم شیاطین کی بولی بھی جانتے تھے، حشرات الارض کی بولی بھی جانتے تھے. جناب سلیمان گزر رہے تھے لشکر کے ساتھ. یہ چیونٹیوں میں سے کسی نے کہا تھا سورہ نمل کے اندر کہ ایھا النمل، داخل ہو جاؤ اپنے بلوں کے اندر، کہ ایسا نہ ہو کہ سلیمان، ان کے لشکر کے لوگ تمہیں کچل دیں اور سلیمان کو خبر بھی نہ ہو. عجیب بات ہے، یہ سلیمان ہے اور وہ سلمان ہے. جب چلے مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ کوفے سے باہر، تو چلتے ہوئے ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں پہ چیونٹیوں کے بہت سارے بل بنے ہوئے، سوراخ بنے ہوئے. اور جیسے ہی یہ دونوں ہستیاں اس علاقے میں داخل ہوئی وادی نمل میں، تو چیونٹیوں نے بلوں سے نکلنا شروع کیا. اب آج تو ان کی
جو اشارے ہیں وہ پہچان لیے جائیں اور بات ہے. 1400 سال پہلے جناب سلمان نے مولا سے درخواست کی. مولا سے کہتے ہیں مولا کاش کہ میں ان کے اشارے سمجھ لیتا, کیسے بلا رہی ہیں, کیسے رک رہی ہیں, میں پہچاننا چاہتا ہوں, کاش میں پہچان لیتا. امام نے ارشاد فرمایا تو اس میں کیا مشکل ہے, لو ہمارا نام علی کا لینا تھا کہ جناب سلمان چیونٹیوں کے اشارے پہچاننے لگے. چونٹیوں کی سردار کہتی تھی چونٹیوں سے جلدی باہر آؤ, ہمارے وادی سے وہ گزر رہا ہے جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت. اللہ جناب سلیمان اور جناب سلمان. تو سلیمان وہ جن کے لشکر کے یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ سلیمان معصوم نہیں, معصوم نبی ہیں, لیکن چونکہ چونٹیوں کا سردار یہ سمجھتا تھا, یہ سمجھتی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ لشکر کے جاؤ حشم کو دیکھ کر ذکر خدا سے چونٹیاں غافل نہ ہو جائیں. تو پتا چلا کہیں بلوں میں جانے کا تھا, یہاں بلوں سے باہر آنے کا ہے. اللہ اکبر. جناب سلیمان نے جب سنا تھا چونٹیوں کے سردار کے اس مسئلے کو تو آپ نے اٹھایا, ہاتھ میں رکھ لیا اس کو. پورا واقعہ آپ کے علم میں, کیونکہ آپ جانتے تھے کہ کیا بول رہی ہے. تو اس سے پوچھ لیا کہ بتا تو افضل ہے کہ میں افضل ہوں. حالانکہ یہ سوال بنتا تو نہیں تھا, کبھی کبھی ہو سکتا موڈ میں آ کے پوچھ لیا جائے. اللہ اکبر. چیونٹی نے عجیب جواب دیا, کہتی ہے یہ بتائیے کہ آپ کے قدم کہاں پر ہیں؟ کہ میرے قدم ہوا پر ہیں. میرے قدم کہاں پر ہیں؟ کیا تیرے قدم میرے ہاتھ پر ہیں؟ تو کہنے لگی بتائیے جس کو ہوا اٹھائے وہ افضل ہے, جس کو سلیمان اٹھائے وہ افضل ہے. تو چیونٹی تھی نبی کے ہاتھ پر اپنی شان بیان کر رہی تھی جو فخر سلیمان کے کاندھوں پہ کھڑا ہو. اللہ اکبر. جناب سلیمان اور جناب سلمان پرندوں کی بولی بھی جناب سلیمان جانتے تھے. ہد ہد کہ جس کو آپ نے جب غائب پایا اپنے اوپر سایہ کرنے والے پرندوں میں سے تو آپ ناراض ہوئے, اور یہاں وادی نمل سے نکل کر جناب سلمان مولائے کائنات کے ساتھ آگے بڑھے تو آپ نے پرندوں کے غول کو دیکھا. تو کہنے لگے مولا سے کہ مولا میں چاہتا ہوں پرندہ میرے ہاتھ پہ آگے بیٹھ جائے, اتنا حسین پرندہ ہے. امام مسکرائے فرمایا سلمان کہو یا علی. سلمان نے یا علی کہا, پرندہ ہاتھ پر آ گیا. اللہ اکبر. سلمان کو پتہ نہیں کیا سوجی, جیب سے نکالی چھری اور چھری نکال کے پرندے کو ذبح کر دیا. امام مسکرائے فرمایا اب سلمان اس کے کٹے ہوئے سر کو اس کے بدن کے ساتھ لگاؤ, کہو یا علی. لگانا تھا یا علی کہنا تھا کہ ایسا جڑ گیا جیسے کٹا ہی نہ تھا اور اڑ گیا. سلمان پھر کہتے ہیں مولا سے مولا دل چاہتا دوبارہ بلاؤں اس کو بلاؤں دوبارہ, کہ بلا لو. کیا کہنا گا یا علی, یا علی کہہ کے بلایا اور پھر وہی کام کیا, ذبح کر دیا. اور پھر امام نے فرمایا اب کہو یا علی. یا علی کہہ کے جب گردن کو رکھا کٹے ہوئے مقام پر وہ جڑ گئی, پھر چلا گیا. عجیب جملہ ہے, روایات میں 70 مرتبہ بلایا تھا. کتنی مرتبہ؟ 70 ٹائم. اور 70 ٹائم میں ہر مرتبہ ذبح کیا گیا. تو جناب سلمان کہتے ہیں مولا سے مولا میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں. کہ اچھا بات کر لو. اس کی بولی کیا ہے, آپ کی بولی کیا ہے؟
کہ کہو یا علی. یا علی کہہ کر سلمان نے جو کلام کیا، کیا کلام کیا؟ فرمایا آپ نے کہ تو بار بار آتا کیوں ہے؟ کیا چھری کے چلنے کی تکلیف نہیں ہوتی؟ پرندے نے کہا سلمان کیسی بات کرتے ہو، بھلا رگیں کٹتی ہیں تکلیف تو ہوگی، پھر آتا کیوں ہے؟ بلاتے علی کے نام پر جو. پرندہ کہتا ہے 70 بار تو کیا 70,000 بار بھی بلاؤ گے تو میں چلا ہوں. یہ ہے مولا کا نام، یہ ہے علی. اور ہمارے اور آپ کی حالت کیا ہے؟ یا علی کہتے رہے اور مولا کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوئے. بس عزیزو، گفتگو تمام ہو رہی ہے. جناب سلیمان پر سلام ہو کہ جن کے لیے خدا نے جنوں کو بھی مسخر کر دیا تھا، اور سلام ہو کربلا کے پیاسے شہیدوں پر. اتنی شدید پیاس تھی، رونے والوں میں کیا کروں، خدا کسی سے پیاس کا امتحان نہ لے، اس لیے کہ پیاس برداشت نہیں ہو سکتی. جب پیاس شدید ہوتی ہے تو انسان سے بولا بھی نہیں جاتا. جب پیاس اور شدید ہوتی ہے تو انسان کو دھندلا دکھائی دیتا ہے. جب پیاس اور شدید ہو تو انسان سے چلا بھی نہیں جاتا. واہ غربتا. چونکہ ذاکر اول نے مولا عباس کے مصائب کا مرثیہ پڑھا تھا، اس لیے ایک جملہ کہتا ہوں کہ مولا عباس کی شہادت سے پہلے تو بچے پانی مانگ رہے تھے. یہ آوازیں رات سے آ رہی تھیں، اس لیے حر کہتا تھا اپنے جوان بیٹے سے کہ ہم تو پانی پئیں، اور زہرا کے چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں خالی کوزے لیے ہوئے العطش کی صدائیں بلند کریں. اور رونے والوں، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. تو کیا مولا عباس کی شہادت کے بعد پانی مل گیا تھا؟ جواب جی نہیں، پانی نہیں ملا تھا. لیکن بچے اتنا سہم گئے تھے کہ ایک دفعہ پانی مانگا تو چچا چلے گئے. اب بچے کہتے تھے چچا پانی نہیں چاہیے، آپ آ جائیے. کتنی شدید پیاس تھی، اللہ اکبر. اور رونے والوں، اس شدید پیاس میں کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک بچی کو کہیں بھی اتنا پانی نہیں دیا گیا کہ جتنا پانی اسے چاہیے ہوتا تھا. اتنا پانی دیا گیا کہ زندہ رہ سکے. ہاں رونے والوں، آپ کو تو اندازہ ہے کہ چھوٹے بچے زیادہ پانی پیتے. ہائے سکینہ، ہائے پیاس. کچھ ایسا جملہ ہے دونوں کی ربط میں کہ اس سے آگے آگے مصائب بڑھتے نہیں ہیں. بازار کوفہ میں جب قافلہ داخل ہوا تو ایسے میں بچی نے پانی کا سوال کیا ہے. تماشا دیکھنے والوں میں کچھ لوگ گلیوں میں کھڑے تھے اور کچھ خواتین اپنے گھروں کی چھت پر تھیں. ایک خاتون نے بچی کو پانی مانگتے ہوئے دیکھ لیا. رونے والوں، اگر کوئی پانی مانگ رہا ہو اور آپ کے پاس پانی موجود ہو تو آپ بھی یہی کریں گے. وہ جلدی سے اپنی چھت سے اتری، پانی کا کوزہ بھر کے لائی، لا کے اس شہزادی کو پیش کیا اور کہنے لگی اے بچی پانی پی لے اور میرے حق میں دعا کر دے. جیسے ہی لفظ دعا کا سنا، بی بی زینب نے ارشاد فرمایا بیٹی سکینہ پانی بعد میں پینا، پہلے اس کی دعا سن لو.
یہ کیا کہلوانا چاہتی ہے؟ اس خاتون نے عجیب دعا منگوائی ہے، کہتی اے بچی یہ دعا کر جیسے تو اسیر ہوئی، جیسے تو یتیم ہوئی ایسے کبھی میرے بچے یتیم و اسیر نہ ہو۔ اجرکم اللہ، رونے والوں خدا کوئی خبر۔ کیا ظلم ہے کہ 4 سال کی بچی کو پانی پلانے والی خاتون وہ نہیں جانتی ہے بچے کون ہیں۔ بچی نے رونا شروع کر دیا، کہتی تھی بابا بابا اس کے بچے کبھی ایسے یتیم نہ ہوں۔ رونے والوں، یتیم تو سب ہوتے ہیں لیکن کسی یتیم کو تماچے نہیں مارے جاتے۔ یتیم تو سب ہوتے ہیں، کسی یتیم کے کانوں سے گوشوارے نوچے نہیں جاتے۔ اس خاتون نے ایک جملہ اور کہا، کہتی بچی ایک اور دعا کر دے۔ کہ کیا دعا؟ دوسری دعا ہے، دوسری دعا یہ ہے کہ بہت دن گزر گئے، میں مدینے نہیں جا سکی ہوں، میں مدینے جاؤں تاکہ اپنی شہزادی کی زیارت کر سکوں۔ اب جب کوفے میں مدینے کا نام آیا، بی بی زینب نے ارشاد فرمایا مدینے میں کس کی زیارت کرنا چاہتی ہے؟ تیری شہزادی کا نام کیا ہے؟ یہ جملہ سننا تھا، اسے جلال آیا۔ کہتی ہے اے قیدن بی بی، میں اپنی شہزادی کا نام بازار میں لوں گی۔ اللہ اکبر، بھلا اپنی شہزادی کا نام میں بازار میں لوں گی۔ بس اتنا سمجھ لے کہ میری شہزادی کے بھائی کو عباس کہتے ہیں۔ اور رونے والو ایک جملہ اور سننا۔ آپ نے سوال کیا اس خاتون سے کہ یہ بتا اے مستورہ، کہ کیا تو اپنی شہزادی کو پہچانتی ہے؟ کہیں دیکھے تو پہچان لے گی نا؟ اس نے کہا کیوں نہیں پہچانوں گی، میں تو ہزاروں میں دیکھ کے پہچان لوں، میں نے بڑی خدمت کی ان کے گھر کی۔ بس یہ سننا تھا، چونکہ سکینہ کی دعا ہے نا، پانی سکینہ کو دیا ہے نا۔ رونے والوں، اگر کربلا کی زیارت کرنا چاہتے ہو، بی بی سکینہ کو وسیلہ بنا لینا۔ شہزادی، اگر آپ کے بابا کے روزے کی زیارت نصیب ہو گئی، ارے ہم آپ کی طرف سے آپ کے بابا کو سلام پیش کریں گے۔ جناب زینب نے اپنی ولایت کو استعمال کرتے ہوئے ایک حصار قائم فرماتے ہوئے اپنے چہرے سے اپنے بالوں کو ہٹا کے فرمایا ام حبیبہ، نہیں پہچانا؟ ارے ام حبیبہ نے جیسے ہی اپنا نام سنا، شہزادی زینب کی زیارت ہو گئی۔ اتنا جلدی کسی کی دعا کہاں قبول ہوتی ہے؟ ابھی تو پانی بچی نے پیا بھی نہ تھا کہ دعا قبول ہو گئی۔ ارے سر پیٹ کے کہتی تھی شہزادی یہ کیا ہو گیا؟ شہزادی اکبر کیا ہوئے؟ آنا محمد کیا ہوئے؟ رونے والوں، جناب زینب کبریٰ کربلا کا مرثیہ بیان کرنے لگی۔ آخری جملہ یہ تو ام حبیبہ کا تھا نا۔ ابھی قافلہ کوفے کی گلیوں سے گزر رہا تھا کہ رسول خدا کے زمانے کا ایک شخص کوفے کے بازار سے گزرتے ہوئے امام سجاد کو پہچان گیا۔ قریب آ کے سلام کر کے کہتا ہے، جب سلام کیا نا تو امام سجاد نے سلام کا جواب دے کے پوچھا کون ہے جو حالت غربت میں ہمیں سلام کرتا ہے؟ اس نے کہا میں آپ کے جد کا صحابی ہوں۔ ارے ہائے، پرسہ پیش کرنے لگا مولا کی خدمت میں، مگر سوال کرتا تھا مولا اتنا بتائیے کیا عباس نے ساتھ نہیں دیا؟
امام کا کلیجہ کٹ گیا. یہ سوال کیوں کر رہا ہے؟ کہتا ہے میں نے سارے سروں کو نوکے سنا پر دیکھا مگر مجھے کہیں عباس کا سر دکھائی نہیں دیا. امام فرماتے خبردار ایسا نہ کہنا، آگے چلا جا، گھوڑے کے گلے میں ایک سال لٹکا آ گیا. واہ مصیبت، واہ محمد